نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب پیارے بچوں کے لیے 60 سنہری احادیث۔ حدیث نمبر 2، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تغضب، غصہ نہ کرو۔ پیارے بچوں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں غصہ کرنے سے منع فرمایا ہے۔ غصہ کرنا اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت ناپسند ہے، کیونکہ یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ غصہ کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ غصہ عقل کو ختم کر دیتا ہے، یعنی ہم صحیح سوچ نہیں سکتے، فیصلہ نہیں کر سکتے، اور کبھی بھی غصہ فائدہ نہیں دیتا۔ آپ کوئی اس کی مثال دیں جس میں غصہ نہ کرنے سے فائدہ ہوا ہو؟ جی، ہماری اسلامی تاریخ میں بے شمار مثالیں ہیں جن میں غصہ کرنے کے بجائے تحمل سے کام لیا گیا اور آگے چل کر اس سے بہت فائدہ ہوا۔ میں آپ کو طائف کا واقعہ سناتی ہوں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کی ہر سردار سے بات کی، ان کو اللہ پر ایمان لانے کو کہا، لیکن کسی نے آپ کی بات نہیں سنی اور کہا ہمارے شہر سے چلے جاؤ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لڑکے لگا دیے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیں اور پتھر برسائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کر دیا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو طائف کے لوگوں کو ان کے برے سلوک پر بد دعا دے سکتے تھے، ان پر غصہ کر سکتے تھے، پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر سے کام لیا، اور جب اللہ کے حکم سے جبریل علیہ السلام تشریف لائے تو ان کے ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ بھی تھا۔ اس نے کہا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیں تو وہ طائف کے لوگوں کو 2 پہاڑوں کے درمیان کچل ڈالے، یعنی دونوں پہاڑوں کے درمیان طائف کے لوگ دب کر مر جائیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، بلکہ مجھے امید ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی پشت سے ایسی نسل پیدا کرے گا جو صرف ایک اللہ کے لیے عبادت کرے گی اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائے گی۔ آپ تھوڑی اور مزید وضاحت کریں۔ یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے لیے دعا کی جو ان کو تکلیف دے رہے تھے کہ ان کی جنریشن میں اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو پیدا کرے جو اللہ کی بات ماننے والے ہوں اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے والے نہ ہوں۔ اب دیکھیں، اس موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اختیار تھا، چوائس تھی کہ غصہ کرتے یا صبر کرتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کرنا پسند کیا؟ صبر کرنا پسند کیا، اور اس صبر کا نتیجہ یہ ہے کہ آج طائف میں بہت سے مسلمان رہتے ہیں۔ اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غصہ کرتے تو کیا ہوتا؟ طائف کے سارے لوگ مر جاتے۔ جی، تو ہم نے دیکھا کہ غصہ نہ کرنے کا کیا فائدہ ہوا کہ آج طائف میں بہت سے مسلمان رہتے ہیں۔ کہ سائنس بھی ہمیں غصہ کرنے کے نقصان بتاتی ہے؟ جی، سائنس کے مطابق بھی غصہ کرنا فائدہ مند نہیں ہے۔ غصہ کرنے سے دماغ یعنی برین ایسے کیمیکل ریلیز کرتا ہے جس کی وجہ سے ہم اداس، غم اور اکیلا پن محسوس کرتے ہیں۔ اس سے برین پاور کم ہوتی ہے۔ غصہ آئے تو کیا کرنا چاہیے؟ جی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کا حل بھی بتایا ہے، جیسے کہ تعوذ پڑھے۔ تعوذ کس کو کہتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جی، ماشاءاللہ۔ اور اس کا علاج یہ بھی ہے کہ جب غصہ آ جائے تو ہمیں خاموش ہو جانا چاہیے، پانی پینا چاہیے، کھڑے ہیں تو بیٹھ جانا چاہیے، اگر پھر بھی غصہ ختم نہ ہو تو لیٹ جانا چاہیے۔ غصہ کو قابو کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ اپنے غصے کو قابو کرنا اصل میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پہ عمل کرنا ہے، یعنی جب ہم خالص اللہ کو خوش کرنے کے لیے غصے کو روک لیں گے تو ہمیں اس پر اللہ کی طرف سے اجر ملے گا۔ آج کی سائنس کے مطابق غصے پر کنٹرول کرنے سے آئی کیو لیول بڑھتا ہے، جبکہ غصے کی وجہ سے آئی کیو لیول کم ہو جاتا ہے۔ اور سب سے اچھی بات اور خوشی کی بات یہ ہے کہ جو اللہ کے لیے اپنے غصے پر قابو پاتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے محبت رکھتا ہے۔
اس کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ آل عمران آیت نمبر 134 میں کیا ہے۔ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين۔ اس کا معنی ہے جو لوگ آسانی میں، سختی کے موقع پر بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، غصہ پینے والے ہیں اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان نیکوکاروں سے محبت کرتا ہے۔ آج کے سبق میں ہم نے کیا سیکھا؟ غصہ نہیں کرنا ہے، غصے سے برین پاور کم ہوتی ہے۔ غصہ آ جائے تو اس کا علاج حدیث کے مطابق کرنا چاہیے۔ غصہ پر قابو کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں۔ ماشاء اللہ، بارک اللہ فیکی۔ بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تغضب، لا تغضب، لا تغضب، لا تغضب، لا تغضب، لا تغضب، لا تغضب. Do not become angry. صحيح البخاري. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔